Assalamu alaikum. Welcome to lecture recording series of Pakistan Studies. Today's topic is initial problems of Pakistan. In introduction, as we all know that Pakistan came into existence on 14th August 1947. Right after its independence, Pakistan had to face a lot of problems, and still we are facing problems. पाकिस्तान बन गया स्ट्रगल पड़ी अब नेक्स्ट जो है कि पाकिस्तान जो है उसको क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती हैं एज ए न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट जब दुनिया में नई ममालिक बनते हैं दुनिया के नक्शे पर उभरते हैं तो उनको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और इसी तरह से पाकिस्तान को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और वो और अभी तक कर रहा है इन पाकिस्तान को जो केस है वो सेंसिटिव है एक्सेप्शनल केस है बिकॉज हम अभी तक जो है जो 47 में जो हमारे प्रॉब्लम्स थी स्टिल जो है सब में जो है स्टक किए हुए उनको फेस कर और वो प्रॉब्लम्स क्या थी मोस्टली जो प्रॉब्लम्स है वो हमारा जो है वो स्टाइल लेबर है इंडिया है उसकी जो है वो immature attitude की वजह से है like accession of princely states, canal water dispute, refugees problem, distribution of armed forces, military asset ये सब वो प्रॉब्लम्स हैं जो तकसीम होती है तो तकसीम के बाद जो है वो अब जो रिसोर्सेज हैं जो असासाजात हैं वो उनकी भी तकसीम जो है वो भी ज़रूरी थी दोनों ममालिक में सो लेट्स डिस्कस नंबर वन इज अनफेयर बाउंड्री कमीशन यानी जो है एक कमीशन बनाया गया था जिस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर साइरल रेडक्लिफ जो हैं जिनको रेडक्लिफ अवार्ड भी कहा जाता है इस कमीशन का को कहा जाता है कि इसके तहत जो है वो एक ब्रिटिश जो है वो इन शख्स आता है और वो आकर जो है जिसने कभी पहले सब कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर नहीं किया उसको एक इतना बड़ा टास्क दिया जाता है कि अब ये जो है हदूद बंदी करे ये अब बाउंड्रीज को टेरिटरीज को डिवाइड करे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और वो अपनी जो है पावर्स को यूज़ करते हुए क्योंकि जो ब्रिटिश है वो कांग्रेस के साथ मिली होती है गांधी के साथ जो है उसका गठजोड़ होता है तो इसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान काफ़ी सफ़र करता है हदूदबंदी के हवाले से भी बहुत से ऐसे इलाके होते हैं गुरदासपुर फिरोजपुर जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आने होते हैं उन्होंने अलायंस पाकिस्तान के साथ करना था लेकिन ज़बरदस्ती उसको जो है वो इंडिया के साथ शामिल किया जाता है द सेम इज़ द केस ऑफ कश्मीर इशू कि जो है कश्मीर का मसला जो है आज तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक ग्रेव इशू है जिस पर हम जो है 3 जंगें भी लड़ चुके हैं लेकिन ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ तो ये उस टाइम 47 में जो है आप नाइंसाफ़ी की थी सर साहिर रेडक्लिफ ने जिसकी वजह से आज कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है इशू ऑफ सेकंड इशू इज इशू ऑफ नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान बनने के बाद जो है चूँकि अब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान भी था और वेस्ट पाकिस्तान भी और ये जो दोनों हिस्से थे पाकिस्तान की दे वर क्वाइट डिफरेंट इन कल्चर लैंग्वेज नॉर्म्स एंड वैल्यूज तो अब ये जो है पाकिस्तान बनने के बाद इशू जो था वो लैंग्वेज का था कि इधर बंगाली और उर्दू वुड बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान ईस्ट वाले कहते थे कि बंगाली होगी और जो वेस्ट है वो कहते थे कि नहीं उर्दू जो नेशनल लैंग्वेज होगी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थी पाकिस्तान को जो है मईशत के हवाले से क्या क्या मुश्किल का सामना होता है जैसे कि पाकिस्तान जब बना तो अब एक पैसे जो है अखराजात हैं उनकी भी तकसीम ज़रूरी थी तो इंडिया ने जो है यहाँ पर भी अपनी कम ज़रफ़ी का मुजाहरा किया और जो है पाकिस्तान को उसको जितना शेयर बनता था उसने उसको पैसे नहीं दिए स्टिल जो है वो अभी तक पेंडिंग है और इसके अलावा जितना भी पैसा था जितने भी अमीर तबका था वो सारा तो हिंदू थे मुसलमान तो वैसे ही बैकवर्ड थे यहाँ जो इतने वो डेवलप नहीं थे तो इसलिए जो मुसलमान पाकिस्तान आए भी हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो सर्वाइव कर सकें यहाँ वो अपने जो है एक जो नया मुल्क बना है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें और beside these factors, the technical experts and laborers who operated industries were all Hindus यानी जितने भी जो है वो इंडस्ट्रियल मैन थे वो सब के सब हिंदू थे तो मुसलमानों के पास जो है फाइनेंशियल जो है वो कोई भी सपोर्ट नहीं थी डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं जिसमें मैंने भी आपको पहले बताया कि असासाजात की तकसीम थी वो भी जो है वो उसमें भी नाइंसाफ़ी की गई थी और वो एक्सपेक्टेड थी इंडिया की तरफ से लाइक 750 मिलियन रुपीज़ जो थे वो पाकिस्तान के हिस्से आने थे जिसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो है इंडिया ने पाकिस्तान को 200 मिलियंस दिए
تو اس طرح سے جو ہے وہ as the war between India and Pakistan had started on the issue of Kashmir. تو رائٹ آفٹر انڈیپینڈنس 48 میں ہم نے جو ہے آزادی کے ایک سال بعد ہی انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے کشمیر کے ایشو پہ. تو وہ جو ہے ایک پینڈنگ میں چلا جاتا ہے وہ جو ایسٹس آپ نے انڈیا نے دینے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ریمیننگ 550 ملین روپیز جو ہیں وہ اسٹل جو ہے وہ ابھی تک انڈیا نے ہمیں پے نہیں کیے اور وہ جو ہے قرض ہے انڈیا کا یعنی ہمیں پے کرنا ہے. کشمیر ایشو یہ جو ہے موسٹ گریو ایشو ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے ایک جو ہے دشمنی کا جو ماحول ہے وہ کشمیر ایشو کی وجہ سے ہے کیونکہ جو ہے یہاں کی آبادی جو ہے یہ کشمیر میں مسلمان میجورٹی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ویلی ہے ایک اور جیوگرافیکلی بھی یہ پاکستان سے کنیکٹڈ ہے. لیکن جو ہے وہ جو یہاں کا جو رولر تھا ہندو ڈوگرا رولر تھا اس نے جو ہے وہ ڈسپائٹ لوگوں کی ویل کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے اس نے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اس کا پارٹ بننا چاہا. ڈویژن آف ملٹری ایسٹ جیسے فائنینشیل ایسٹس کی تقسیم تھی اس طرح ملٹری ایسٹس کی بھی تھی. تو اب جتنے بھی ویپنس تھے جتنے جو ہے آرڈیننس فیکٹریز تھیں جو اسلحے بناتی تھی وہ سب جو ہے وہ کیا تھا کہ انڈیا کے حصے میں تھی. جو پاکستان کے حصے میں جو ویپنس دیے بھی ہیں وہ جو ویپنس تھے وہ بروکن ویپنس تھے ان سروسیبل آرٹلری تھی ایئر کرافٹس تھے آؤٹ آف آرڈر مشینس تھیں یعنی ہر چیز جو ہمیں خراب دی گئی تھی. کچھ بھی جو ہے وہ ہمیں ٹھیک نہیں پرووائڈ کیا گیا تھا یا ورکیبل جو ہے وہ انوائرمنٹ ہمارے لیے نہیں تھا. کانسٹیٹیوشنل پرابلم بھی تھی. اب پاکستان لیٹ بنا تو لیا ہے اب بن تو گیا ہے لیکن اب نیکسٹ اسٹیپ تھا کہ اس کو ایک آئین کی ضرورت ہے جس کے تحت جو ہے وہ ملک چلانا ہے اور اس میں جو ہے وہ 9 سال لگ جاتے ہمیں اپنا پہلا آئین پریزنٹ کرتے. پرابلم آف ٹرانسفر آف گورنمنٹ آفیشلس لائک جو انڈیا سے پاکستان جو ہے سرکاری ملازمین نہیں آنا تھا ان کی جو ہے وہ مائگریشن ایک بہت ہرڈل کے لیے ہوتی ہے. لائک ان کے ساتھ جو ہے ایڈمنسٹریٹو مشینری بھی آنی تھی. اب آپ نے ایک ایڈمنسٹریٹو مشینری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنا ایکسپینڈیچر لگتا ہے یا اور اس ٹائم پر یہ ایک ہیوج ٹاسک تھا ایک ہیوج پرابلم تھی کہ کیسے جو ہے وہ شفٹ کیا جاتا. پرابلمز آف اسٹیٹس یعنی جتنی بھی پرنسلی اسٹیٹس میں جہاں بادشاہت تھی انڈیپینڈنس کے ٹائم پہ سب کانٹیننٹ میں ٹوٹل 635 جو ہیں وہ اسٹیٹس تھے جن میں سے جو ہے وہ اسٹیٹس جو ہیں حیدرآباد کشمیر جوناگڑھ اور مناودر نے جو ہے وہ الحاق کیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ملیں گی اور کیونکہ یہ سب مسلم میجورٹی تھیں اسٹیٹس تھیں لیکن انڈیا نے ان اسٹیٹس پر بھی جو ہے وہ فورسفلی قبضہ کیا. کینال واٹر پرابلم پانی کا مسئلہ ایک مسئلہ ہے کشمیر اور ایک پانی کا مسئلہ. یہ دو گریو ایشوز ہیں بٹوین پاکستان اور انڈیا. لائک جو کو پتہ ہے کہ سندھ جو تاس معاہدہ انڈس واٹر ٹریٹی 1960 میں ہوئی ہے وہ بیسیکلی یہی ہوئی ہے کہ پانیوں کو ڈیوائڈ کر دیا گیا. دریا کو 3 دریا جو ہیں وہ انڈیا کو دے دیے گئے اور 3 پاکستان کو دے دیے گئے. تو اسی طرح سے ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ سفر کر رہا ہے اس ایشو سے کیونکہ جو جتنے بھی پاکستان کے دریا کے جو ہیڈ ورکس ہیں وہ سارے جو ہے وہ انڈیا میں لوکیٹ کرتے ہیں اور انڈیا کبھی بھی پانی روک لیتا ہے یا بہت زیادہ ایکسیسو جو ہے اوور فلو کر دیتا ہے جس سے جو ہے وہ پھر فلڈ کی سچویشن پاکستان میں جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. ارائیول آف ریفیوجیز دنیا میں یہ پہلی جو ہے وہ جو ہے وہ ریفیوج کرائسس آیا تھا پاکستان میں. جو فلو آف پیپل جو ہے وہ میسز جو ہے ایک کنٹری میں آیا تھا پاکستان میں. اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اراؤنڈ اباؤٹ جو ہے 1 to 5 جو ہے پیپل جو ہیں وہ پاکستان مائگریٹ کرتے ہیں اور ان سب لوگوں کو جو ہے وہ کمپین کرنا ان کو سیٹل ڈاؤن کرنا ان کے رہائش کھانے پینے رہنے کا جو انتظام کرنا وہ ایک قائد اعظم کے لیے بہت چیلنجنگ ٹاسک تھا. ایڈمنسٹریٹو پرابلمس بھی تھیں کیونکہ آفیسز تو تھے ہی نہیں جو آفیسز لوکیٹ کرتے تھے پاکستان کے ایریا میں کو جو ہے جاتے ہوئے ہندوؤں نے کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا تھا. یعنی ان کو جو ان کی صحیح حالت میں نہیں رہنے دیا. جو کچھ آفیسز تھے ادروائز تو زیادہ آفیسز تھے ہی انڈیا کی سطح جو حصہ ہوتے ہیں پر جو کچھ تھے وہ جو ہے ناقابل استعمال تھے. وہاں کی جو ایکسیسریز تھیں وہ جو ہیں وہ بالکل بھی ورکیبل نہیں تھی. جیوگرافیکل پرابلمس جو ہیں وہ بھی تھیں. وہ کس طرح سے تھی ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کیونکہ پاکستان جو ہے اس کو
اس کا ایک ایسٹ حصہ بھی تھا اور ایک ویسٹ بھی، اور ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان جو ہے وہ 1750 کلو میٹر جو ہے وہ کا ڈسٹینس تھا. انڈین ٹیریٹری آتی تھی، جس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ مینیپولیٹ کرتا تھا، وہ اکساتا تھا ایسٹ پاکستان کو کہ جو ویسٹ پاکستان میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کر رہا. تو وہ ایک ہمارے لیے بھی بہت پرابلم تھا، جو کہ بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ 1971 میں پاکستان کے دو حصے ہو جاتے ہیں. ایسٹ پاکستان وچ از ناؤ بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بن جاتا ہے. پاکستان جو ویسٹ پاکستان جو وہ پاکستان میں کنورٹ ہو سکتا ہے. پرابلم ہے پختونستان ہمارے اوپر میں ایک اسلامک کنٹری ہے افغانستان، وہ جو ہے پاکستان کے لیے بہت چیلنجنگ جو ہے سچویشن ہے. کیونکہ پاکستان کی جو NWFP کی سائڈ ہے، یہ جو پختون بیلٹ ہے، یہ جو ہے بیسیکلی افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے. اور افغانستان جو ہے وہ انڈیا پاکستان اور افغانستان کو جو بارڈر ڈیوائڈ کرتا ہے، دیٹ از ڈیورنڈ لائن. افغانستان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے، یہ جو پاکستان میں رہنے والے جو پختون لوگ ہیں، یعنی جو NWFP کی سائڈ ہے، ان کو ہم اور افغانستان جو ہے ایک قوم ہے، یعنی یہ پختونستان ریجن بنتا ہے. وہ ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دی ہے ایک دونوں ملکوں کے لوگوں کو، کیونکہ ایتھنیسٹی ایک ہی ہے نا پختون. And the last one is done. Last but not the least is that of Qaeda. قائداعظم جو کہ فاؤنڈر پاکستان ہے، جو موسٹ جو ہے وہ کیپیبل پرسنالٹی تھے، اٹریکٹیو، اور جو پاکستان کو صحیح معنی میں صحیح ڈائریکشن میں لے کر آگے جا سکتے تھے. تو انفارچونیٹلی جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں ملتا. اور رائٹ آفٹر اونلی 13 months جو ہے وہ سرو کر سکتے ہیں پاکستان کو. یہ بہت بریف سا پیریڈ تھا، ابھی تو ان کو مزید ضرورت تھی پاکستان کی. تو 13 months کے بعد جو ہے قائداعظم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ایک آپ کا لیڈرشپ کرائسس پروڈیوس ہو جاتا ہے. پھر کوئی ایسا لیڈر نہیں آتا جو پاکستان کو صحیح جو ہے وہ ڈائمنشن میں لے کر چلے. یہاں پاکستان کو ان سب کا